اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں اپنی ذات کے جو اسماء و صفات ذکر فرمائے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ ایک عظیم خزانہ ہیں۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام بندے کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اس کی دعا کو بلند کرتا ہے اور اس کی روح کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ان اسماء میں ایک نہایت ہی خاص، انتہائی جامع اور بے نظیر صفت ہے جو سورۃ الاخلاص میں آئی ہے، اور وہ ہے اللہ الصمد۔ ناظرین، یہ لفظ اتنا عظیم ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اس ایک لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے تو ساری دنیا کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو سکتی ہیں، کیونکہ الصمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی رحمت کا ایسا گہرا پیغام ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بار بار فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر دعا قبول کی جائے گی اور تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اور یہ روایت فضائل اعمال مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ تفسیر سے بیان کی گئی ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکار کر فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے۔ اور ناظرین، یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ خالق کائنات جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے عاجز بندے کو اس قدر قرب عطا فرما رہا ہے کہ بار بار اس سے دعا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی اور بے نیازی کا اعلان فرمایا ہے۔ یہاں الصمد کا لفظ آیا ہے جس کے کئی گہرے معنی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ الصمد وہ ذات ہے جس کی طرف سب حاجت مند رجوع کرتے ہیں۔ الصمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں مگر سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ الصمد وہ ہے جو کامل اور بے عیب ہے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کو الصمد کہہ کر پکارتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، میری ہر حاجت تیرے سامنے ہے اور تو ہی وہ ذات ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے اللہ الصمد کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ الصمد کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت اور معرفت سے نواز دیتا ہے۔ یہ لفظ صرف زبان پر نہیں، سیدھا دل پر اثر ڈالتا ہے، اور جب انسان اپنی مشکلات، اپنی دعاؤں اور اپنی مرادوں کو اللہ الصمد کے سپرد کرتا ہے تو پھر دنیا کی طاقتیں بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور انہی میں الصمد بھی شامل ہے جو کہ اپنی شان کے اعتبار سے بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جب انسان پریشانیوں، غربت، بیماریوں اور خواہشات کے طوفانوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی نجات ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو الصمد کے نام سے پکارے۔ یہ پکار اس کے دل کو قوت عطا کرے گی، اسے یقین عطا کرے گی کہ اللہ اس کی ہر دعا سن رہا ہے۔ اور یہ لفظ صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ الصمد کا یہ لفظ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے در پر نہ جائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے در پر جھکیں، اور یہی بندے کی عزت ہے، یہی اس کی عظمت ہے، یہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لہٰذا آج کے اس پیغام میں ہم نہ صرف اس لفظ کی برکتوں اور معانی کو بیان کریں گے بلکہ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ الصمد کا ذکر کس طرح سے ایک عام انسان کی زندگی کو کامیابیوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ جو بھائی بہن یہ بیان سن رہے ہیں، خیر و برکت کے لیے الصمد نیچے کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیں تاکہ دھیان بنا رہے اور اللہ کی برکتیں بھی شامل حال رہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید و عبادت انسان کا وہ بنیادی فریضہ ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، اور مختلف اوقات و ادوار میں مختلف علاقوں میں انبیاء اور رسول علیہم السلام مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو عبادت الہی کی طرف توجہ دلائیں اور اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا درس دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ نیز سورۃ الیاسین میں ارشاد الہی ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، اس کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو بلاتے رہے، اور یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے خطاب فرمایا تھا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ہی ڈر ہے۔ مگر شرک انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، تب انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح علیہ السلام کو بھی یہی قلب ماہیت ہوئی، اور ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ، گمراہ نظر آتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں قوم عاد کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ قوم عاد جن کی رہائش یمن میں ریتیلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت اور طاقت میں وہ بے مثال تھے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے ایک فرد تھے، اس قوم کے نبی بن کر آئے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں قوم سمود کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ الیاسین میں اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار ذکر کیا ہے کہ یہ الفاظ منقول ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت اور پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں کہ وہ کتنا نیک اور اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود کی دوسری آیت میں امت مسلمہ کو حکم دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے بات ادب سے کرنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی حرمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ
اطاعت والدین کے تقاضوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے قریب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ غرض تمام انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی تھی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اپنی کتاب خالد قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا کہ جنہوں کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب یعنی پروردگار کی حیثیت سے پہچانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور انسان و جنات کی تخلیق کا واحد مقصد ہی عبادت قرار پایا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں ارشاد الہی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش و خرد ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے، بلکہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے۔ انسان کی فوقیت اور برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے، اور یہ شرف اور فضیلت، یہ حیثیت صرف انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات اور نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے، اور جب بحیثیت انسان چاہے مسلم ہو یا کافر ہو اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، تو جب یہی انسان نہ صرف محض کلمہ گو مسلمان بلکہ بعمل مومن ہو تو اپنے ایمان و عمل اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے، جس کا واضح ثبوت اسرا اور معراج مصطفیٰ کی جزیات پر غور کرنے سے ہی مل جاتا ہے۔ انسان اس پوری کائنات کا سرتاج ہے، بشرطے کہ مکمل انسان صاحب ایمان اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح پر کاربند ہو۔ اگر یہ محنت و عبادت کرنے والا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ غرض انسان کو چاہیے کہ اس فوقیت و برتری اور امتیاز کا سبب تلاش کرے، اپنی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ڈھونڈے اور اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا سراغ لگائے۔ اہل ایمان و عمل کو تو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہر صانع کو اپنی مصنوعات کے بھید معلوم ہوتے ہیں کہ اس نے انہیں کس شکل و صورت میں کیوں تیار کیا ہے۔ انسان کا صانع یا خالق یعنی اس کا پیدا کرنے والا اور اس کے تمام امور و معاملات کی تدبیر کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا آئیے اپنے رب سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس کو کیوں بنایا؟ کیا اسے صرف کھانے پینے کے لیے بنایا؟ کیا اس کی تخلیق کا مقصد صرف لاہو اور لعب اور کھیل کود ہے؟ کیا اسے محض اس لیے وجود میں لایا گیا کہ زمین پر چلے پھرے اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو بے دریغ استعمال کرے اور پھر مر کر مٹی ہو جائے اور قصہ ختم؟ نہیں میرے بھائی بہنوں، ہرگز نہیں۔ عبادت کا اصل مقصد بندے کو اس کے خالق کے قریب کرنا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنہ اور صفات کے ذریعے پہچانتا ہے تو اس کے دل میں محبت، خوف، امید اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور انہی صفات میں سے ایک عظیم اور بے مثال صفت ہے الصمد کی۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی جانب آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ یہ ایک لفظ پڑھنے سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔
آپ یہ وظیفہ ناظرین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ دن جگہ کی قید ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی کی تلاوت کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب بندہ اللہ الصمد کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو گویا وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی دولت، کوئی سہارا اس کے کام نہیں آ سکتا۔ اس کی اصل مدد صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ جو شخص اخلاص اور قابل یقین کے ساتھ اللہ الصمد کہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر دعا قبول کی جائے گی، تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ آیت 33 بار آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ النصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ 11 مرتبہ سورۃ النصر آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں پھر دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور ناظرین پھر بتاتا چلوں کہ اللہ الصمد ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کی حقیقت اور بندے کی اصل ضرورت بیان کرتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو بندے کو مخلوق کی محتاجی سے نکال کر خالق کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جسے پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ خود اسے پکار کر کہتا ہے مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے دل مطمئن ہوں، ہماری زندگی سکون اور برکت سے بھر جائے، تو ہمیں اسی در پر جھکنا ہوگا اور اللہ الصمد کو اپنی زبان کا ورد اور دل کا سہارا بنانا ہوگا۔ دنیا کے سارے در بند ہو سکتے ہیں، لیکن الصمد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لہٰذا آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہر لمحہ، ہر مشکل اور ہر ضرورت میں ہم صرف اور صرف اسی رب کو پکاریں گے جو بے نیاز ہے اور سب کا سہارا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جس لفظ کی تسبیح آج وظیفے میں بتائی گئی ہے وہ لفظ یعنی اللہ الصمد جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔